یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ بس آپ نے دعوت دی اور لوگ جو ہے ذوق در ذوق آ گئے اور آپ نے دعا کی اور پورے کے پورے جو ہے وہ قبیلے، یہ نہیں ہوا. بڑی سخت مشقت، بڑی سخت محنت، ہر قدم کے اوپر جو ہے بددلی بھی ہے، حوصلہ شکنی بھی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی سایہ ہو گیا انہیں، کوئی مجنون ہو گئے، یہ جن آ گیا ہے، یا شاعر ہے، شعر سیکھ لیا ہے، شاعر ہو گئے ہیں، کہیں سے سحر سیکھ کر آ گئے، جادو سیکھ لیا ہے، جادوگر ہے. یہ سب سنتے تھے آپ، سب سنتے تھے. اور یہ نہ سمجھیے کہ دل محسوس نہیں کرتا تھا، آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں ہے، پتھر کا دل نہیں تھا. قرآن مجید کی گواہی ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن برداشت کرنا پڑے گا، برداشت کیجیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اسے برداشت کیجیے، برداشت کیجیے. ذاتی ایذا، دو واقعے جو ہیں. ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، ابو جہل آتا ہے، ایک چادر کو بل دے کر رسی بنا کر گردن کے اندر پھندا ڈال کر کھینچتا ہے یہاں تک کہ آنکھیں ابل آئی. ایک اور موقع پر آپ سجدے میں ہیں، ابو جہل کہتا ہے بھائی فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجری کوئی لے کے آئے. اس کی اوجری جب کہ آپ سجدے میں گئے ہیں گردن پر شانے پر رکھ دی گئی، آپ سر نہیں اٹھا پا رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آئی، انہوں نے وہ بوجھ اٹھائی. یہ سختیاں جھیلی، یہ مصیبتیں برداشت کی. اسی لیے تو آتا فصبر 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 وما صبرک الا باللہ واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے محمد صبر کرو جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اور صبر کرو، وہ مچھلی والے کے مانند نہ ہو جانا، یونس کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام، جو جلدی اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ کی اجازت کے بغیر. صبر صبر صبر. اور یہی صبر کی تلقین حضور کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. دیکھیے یہ بھی ایذا ہے حضور کے لیے، آپ کے جانثاروں پر جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ویسی سختی آپ پر نہیں ہو سکتی تھی، آپ بنو ہاشم کے فرد تھے. وہ تو دو مرتبہ جو وہ جسارت کر لی، وہ بھی حیرت ہوتی ہے مجھے کیسے کر لی. ورنہ قبائلی زندگی کے اندر یہ چیزیں جو ہے بڑی حساس ہوتی ہیں. ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے کرے. اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ ذبح کر دے تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار. لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے. جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو. ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا، ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں. انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور کو. لیکن آپ گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت.
یہ سیرت کچھ بناتا سناتا ہے؟ یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا۔ عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس، اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کرے۔ یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا، اور لیڈروں کے لیے تو کلاس A کلاس B کلاس ہے۔ اب تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا حضور، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان، اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جائے۔ 12 شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالی، اور بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کے کوئی چیزیں کھانے پینے کے دے آئے، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائے۔ تمہاری 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟
اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے۔ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ میں جو مزاج یار میں آئے۔